السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو حفصہ آن لائن اکیڈمی۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے حفصہ آن لائن اکیڈمی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم ڈیلی بیس پہ اردو میں بولے جانے والے فقرات کو انگلش میں بولنا سیکھیں گے کہ ان کو ہم انگلش میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیلی روٹین میں جو ہم فقرات بولتے ہیں ان کو انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے یا ان کو انگلش میں آسان الفاظ میں کیسے بول سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو فقرات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فقرہ ہے میرے اس سے تعلقات خراب ہیں۔ اس کو انگلش میں کیسے بولیں گے؟ آئی ڈونٹ ہیو گڈ ٹرمز ود ہم۔ میرے اس سے تعلقات خراب ہیں۔ آئی ڈونٹ ہیو گڈ ٹرمز ود ہم۔ نیکسٹ ہے اس کی مجھ سے بات چیت نہیں ہے۔ ہی از ناٹ آن اسپیکنگ ٹرمز ود می۔ اس کو انگلش میں ایسے بولیں گے، ہی از ناٹ آن اسپیکنگ ٹرمز ود می، کہ اس کی مجھ سے بات چیت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وٹ ریٹرن ڈڈ آئی گیٹ، کہ مجھے کیا صلہ ملا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے کیا صلہ ملا، مجھے کیا رزلٹ ملا، ٹھیک ہے، تو اس کو انگلش میں بولیں گے وٹ ریٹرن ڈڈ آئی گیٹ۔ نیکسٹ جو فقرہ ہے وہ ہے تمہاری زبان کالی ہے۔ یو آر کارپنگ ٹنگڈ۔ یو آر کارپنگ ٹنگڈ، تمہاری زبان کالی ہے۔ پھر آتا ہے میری نقل مت اتارو۔ ڈو ناٹ فالو مائی ورڈز۔ ڈونٹ فالو مائی ورڈز، میری نقل مت اتارو۔ پھر ہے ریڈ مائی لپس، میری بات غور سے سنو۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں میری بات غور سے سنو تو اس کو انگلش میں آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں ریڈ مائی لپس۔ اس کے بعد ہے سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ اس کو انگلش میں کہیں گے آل آر ناٹ لائک یو۔ سب تمہارے جیسے نہیں ہیں، آل آر ناٹ لائک یو۔ پھر ہے اٹ از اویلیبل اوور دیئر، یہ وہاں ملتا ہے۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز کہاں ملے گی، جب کہتے ہیں کہ یہ وہاں ملتا ہے تو اٹ از اویلیبل اوور دیئر۔ اس کے بعد ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ کرنے دو جو وہ کرتا ہے، تو اس کو انگلش میں بولیں گے لیٹ ہم ڈو وٹ ہی از ڈوئنگ۔ لیٹ ہم ڈو وٹ ہی از ڈوئنگ، کرنے دو جو وہ کرتا ہے۔ پھر باری آتی ہے اگلے فقرے کی کہ کیا وہ خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے، تو اس کو انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے ہیز ہی گوٹ دیئر سیف اینڈ ساؤنڈ۔ کیا وہ خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے، ہیز ہی گوٹ دیئر سیف اینڈ ساؤنڈ۔ پھر ہے آپ کہاں رہ گئے تھے، ویئر ور یو لیفٹ۔ ویئر ور یو لیفٹ، آپ کہاں رہ گئے تھے۔ پھر آتا ہے تم کس مرض کی دوا ہو۔ اگر یہ فقرہ ہم کسی سے کہیں گے، اردو میں کہتے ہیں تم کس مرض کی دوا ہو، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے وٹ آر یو ہیئر فار۔ وٹ آر یو ہیئر فار، تم کس مرض کی دوا ہو۔ پھر ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، اکثر ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کیونکہ جب کسی کو اچھا ریوارڈ نہیں ملتا اچھے کام کے بدلے میں تو آٹومیٹکلی اس کے منہ سے نکلتا ہے اچھائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، تو اس کو انگلش میں کہیں گے اٹ از ناٹ رائٹ ٹائم ٹو ڈو گڈ، کہ اچھائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، اٹ از ناٹ رائٹ ٹائم ٹو ڈو گڈ۔ پھر ہے جو خوف کھا گیا سمجھو مر گیا، جس کو ہم کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا، تو اس کو کہیں گے دی ون ہو فیئرز از نو مور۔ دی ون ہو فیئرز از نو مور، جو خوف کھا گیا سمجھو مر گیا۔ اس کے بعد ہے میرے آنے سے پہلے وضو کر لو۔ یہ سینٹینس اگر ہم کسی کو اردو میں کہتے ہیں تو میرے آنے سے پہلے وضو کر لو، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے پیوریفائی یور سیلف بیفور آئی کم۔ پیوریفائی یور سیلف بیفور آئی کم، میرے آنے سے پہلے وضو کر لو۔ اس کے بعد جو فقرہ ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے لو بگیٹس لو۔ لو بگیٹس لو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ پھر آتا ہے تم بڑے وحشی ہو۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں لڑائی جھگڑے میں ظاہرہ غصے میں ایسے الفاظ کہتے ہیں تم بڑے وحشی ہو، تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے یو آر ویری بروٹ۔ یو آر ویری بروٹ، تم بڑے وحشی ہو۔ پھر نیکسٹ جو فقرہ ہماری عام روٹین میں جو استعمال ہوتے ہیں وہ اس میں ایک ہے تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے یور ٹنگ ورکس لائک سیزرز۔ یور ٹنگ ورکس لائک سیزرز، تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ پھر ہے میرے پاس بیٹھ کر ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ جب ہم کسی کو غصے میں کہتے ہیں تو اس کو انگلش میں کیسے کہہ سکتے ہیں سٹنگ beside me don't do such things۔ سٹنگ beside me don't do such things، میرے پاس بیٹھ کر ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ پھر آتا ہے اگلا فقرہ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس کو انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے آئی ایم ریگارڈنگ یو۔ آئی ایم ریگارڈنگ یو، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں یا رہی ہوں۔ اگلا فقرہ دیکھتے ہیں اس کا سر دیوار کے ساتھ لگنے لگا تھا۔
He was going to bump into the wall. He was going to bump into the wall. اس کا سر دیوار کے ساتھ لگنے لگا تھا. نیکسٹ جو سینٹینس ہے, اگر اسے سردی لگ گئی تو وہ مر جائے گا. If he gets cold, he will pass away. اگر اسے سردی لگ گئی تو وہ مر جائے گا. اس کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ If he gets cold, he will pass away. اگلا فقرہ ہے مجھے تم سے شکایت ہے. اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے I have a bone to prick with you. I have a bone to prick with you. مجھے تم سے شکایت ہے. نیکسٹ ہے تم ہی بھگت رہے ہوگے. You will be facing the music. You will be facing the music. جب ہم کسی کو کہتے ہیں تم ہی بھگتو, اب اس کو یا بھگت رہے ہوگے تو اس کو You will be facing the music. اس کے بعد باری آتی ہے اگلا فقرہ تم نہیں بچ سکتے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے You can't save your skin یا You cannot save your skin. تم نہیں بچ سکتے, یہ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے You can't save your skin. اگلا فقرہ ہے اس وقت ہر کوئی خود غرض ہے. Everybody is selfish at present. Everybody is selfish at present. اس وقت ہر کوئی خود غرض ہے. اگلا فقرہ ہے اس میں عقل کی کمی ہے. He lacks wisdom. He lacks wisdom. اس میں عقل کی کمی ہے. اگلا فقرہ ہے کیا تمہارا دل لگ گیا ہے؟ تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے Have you got used to. Have you got used to. کیا تمہارا دل لگ گیا ہے؟ تو اس سے اگلا جو فقرہ ہے وہ ہاتھ سے اشارہ مت کرو. ہاتھ سے اشارہ مت کرو. اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے Do not gesticulate. Do not gesticulate. ہاتھ سے اشارہ مت کرو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلے فقرے کو. یہ اس کی چھیڑ ہے. یہ جو فقرہ ہے اردو کا, اس کو انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ It is his teasing word. ٹیزنگ ہوتا ہے تنگ کرنا یا چھیڑنا. یہ اس کی چھیڑ ہے. اس کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ It is his teasing word. یہ اس کی چھیڑ ہے. اگلا فقرہ ہے تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے. تم نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے. اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے You have put me in a fix. You have put me in a fix. اس کے بعد اگلا فقرہ ہے تم مجھ سے بچ کر رہو. You should better avoid me. تم مجھ سے بچ کر رہو. اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے You should better avoid me. پھر باری آتی ہے اگلے فقرے کی کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤں. یہ اردو کا فقرہ ہے کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤں. اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے How many times should I tell you. How many times should I tell you. کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤں. پھر بڑھتے ہیں اگلے فقرے کی جانب, تو وہ ہے اپنی حد سے مت بڑھو. اردو کا فقرہ اپنی حد سے مت بڑھو. اس کو انگلش میں کیسے کہیں گے کسی کو اگر کہنا ہو Do not get out of your limits. Do not get out of your limits. اپنی حد سے مت بڑھو. اس کے بعد اگلے فقرے کی باری آتی ہے اپنی حدود میں رہو یا اپنی حد میں رہو. Stay within your limits. Stay within your limits. اپنی حد میں رہو یا اپنی حدود میں رہو. اس کے بعد اگلا فقرہ ہے تم اس کے خلاف کیوں ہو. جب ہم کسی کو پوچھتے ہیں تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے Why are you against him. تم اس کے خلاف کیوں ہو. Why are you against him. پھر ہے اگلا فقرہ تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے. تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے. اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے You have hit the spot. You have hit the spot. تم نے بڑے پتے کی بات کی ہے. اگلا فقرہ ہے میں بولتے بولتے رہ گیا. I almost spoke. میں بولتے بولتے رہ گیا. یہ اردو کا فقرہ جو ہے اس کو جب ہم انگلش میں کسی سے کہیں گے تو اس کو کہیں گے I almost spoke. اس کے بعد نیکسٹ جو سینٹینس ہے میں اس کا کیا کروں. What should I do with it. میں اس کا کیا کروں. نیکسٹ سینٹینس ہے کلاس ہو رہی ہے. جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اس کو انگلش میں اگر کسی کو بتائیں گے تو The class is in progress. The class is in progress. کلاس ہو رہی ہے. اگلا فقرہ ہے کیا تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو اس کو انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو Do not you damn care یا Don't you damn care. کیا تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. نیکسٹ سینٹینس ہے گھڑی کو چلا دو. اردو میں جب ہم کسی کو کہتے ہیں گھڑی کو چلا دو تو انگلش میں اگر ہم کسی سے یہی بات انگلش میں کہیں گے تو کہیں گے Set the watch going. Set the watch going. گھڑی کو چلا دو. اس کے بعد اگلا فقرہ ہے میں نے آپ کو نہیں پہچانا.
I did not recognize you. I did not recognize you. मैंने आपको नहीं पहचाना. फिर उसके बाद आता है तुमको मेरी बातें कड़वी लगती हैं. You take my words bitter. तुमको मेरी बातें कड़वी लगती हैं. You take my words bitter. फिर बारी आती है नेक्स्ट सेंटेंस की. मैंने वही किया जो मुझे मुनासिब लगा. इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या किसी को इंग्लिश में कहेंगे तो आई डिड व्हाट आई थॉट प्रॉपर. आई डिड व्हाट आई थॉट प्रॉपर. मैंने वही किया जो मुझे मुनासिब लगा. फिर अगला फ़िक्रा आता है वो बदमाश आदमी है. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ही इज़ अ वेरी क्रूक्ड पर्सन. ही इज़ अ वेरी क्रूक्ड पर्सन. वो बदमाश आदमी है. फिर अगला फ़िक्रा है क्या हो रहा है. जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो इसको इंग्लिश में जब किसी से पूछेंगे तो कहेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन. व्हाट इज़ गोइंग ऑन. क्या हो रहा है. उसके बाद अगला फ़िक्रा है मैं खाना खाने वाला हूँ. आई एम अबाउट टू टेक फूड. आई एम अबाउट टू टेक फूड. मैं खाना खाने वाला हूँ. फिर अगला फ़िक्रा है आपने पूछा भी नहीं. इसको उर्दू में जब कहते हैं आपने पूछा भी नहीं तो इंग्लिश में कहेंगे यू डिड नॉट इवन ऑफ़र. यू डिड नॉट इवन ऑफ़र. आपने पूछा भी नहीं. उसके बाद है मुझे तुम्हारी ही तलाश थी. जब हम किसी को उर्दू में कहते हैं मुझे तुम्हारी ही तलाश थी तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे आई वॉज़ जस्ट लुकिंग फॉर यू. आई वॉज़ जस्ट लुकिंग फॉर यू. मुझे तुम्हारी ही तलाश थी. उसके बाद अगला फ़िक्रा देखते हैं. जब हम किसी को उर्दू में कहते हैं क्या तुम्हें ख़ुद काम करते वक्त मौत पड़ती है तो इसको इंग्लिश में किसी को कहना हो तो कहेंगे वाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ. वाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ. कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते या क्या तुम्हें ख़ुद काम करते वक्त मौत पड़ती है. उसके बाद अगला फ़िक्रा है रात गई बात गई. जब हम किसी को उर्दू में कहते हैं रात गई बात गई तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. रात गई बात गई. उसके बाद अगले फ़िक्रे की बारी आती है वो है मैं इसका क्या करूं. उर्दू में जब किसी को कहेंगे मैं इसका क्या करूं तो उसको इंग्लिश में अगर किसी को कहना हो तो व्हाट शुड आई डू विद इट. व्हाट शुड आई डू विद इट. मैं इसका क्या करूं. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मेहरबानी करके ये किताब पकड़ाना. जब हम किसी को कहें मेहरबानी करके ये किताब पकड़ाना तो इंग्लिश में उसको आसानी से कह सकते हैं प्लीज़ पास दिस बुक. प्लीज़ पास दिस बुक. फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो वो है खुदा के घर देर है अंधेर नहीं. तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर. गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर. खुदा के घर देर है अंधेर नहीं. नेक्स्ट सेंटेंस है मैं इसे बड़े करीब से जानता हूँ. तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई एम वेरी फेमिलियर विद हिम. आई एम वेरी फेमिलियर विद हिम. मैं इसे बड़े करीब से जानता हूँ. फिर अगला फ़िक्रा है अपनी दुआओं में मुझे याद रखना. जब हम किसी को वैसे ही कह देते हैं अपनी दुआओं में मुझे याद रखना तो उसको इंग्लिश में ईजीली कैसे कह सकते हैं रिमेंबर मी ड्यूरिंग योर प्रेयर्स. रिमेंबर मी ड्यूरिंग योर प्रेयर्स. अपनी दुआओं में मुझे याद रखना. उसके बाद अगला फ़िक्रा है तुम अक्लमंद लगते हो लेकिन हो नहीं. जब हम ऐसे ही किसी को कहते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे यू लुक वाइज बट यू आर नॉट. यू लुक वाइज बट यू आर नॉट. तुम अक्लमंद लगते हो लेकिन हो नहीं. उसके बाद आता है मैं ये तुम्हारे सामने कह सकता हूँ. ये उर्दू में जब किसी को कहते हैं और इंग्लिश में अगर कहना हो आसानी से तो आई कैन से इट टू योर फेस. आई कैन से इट टू योर फेस. मैं ये तुम्हारे सामने कह सकता हूँ. डियर स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हफ्सा ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज़.